الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہنائے جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پر زیور میں نے پہن لیا وہ عضو خوبصورت بن گیا۔ انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لیں، انگلیاں خوبصورت، کلائی میں چوڑیاں ڈال لیں تو کلائی خوبصورت، کانوں میں بالیاں ڈال لیں تو کان خوبصورت، آنکھوں میں سرما ڈال لیا آنکھیں خوبصورت۔ اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے، وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ جی فلاں بیوٹی پارلر پہ لے جاؤ دلہن کو اور وہاں سے اس کو سجاؤ تاکہ پہلی نظر میں خامند کو پسند آ جائے۔ تو مومن بھی اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے تاکہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ امام جو کرتا ہے مقتدی کو کرنا پڑتا ہے۔ امام نے قیام کیا، مقتدی قیام، امام نے رکوع کیا، مقتدی رکوع، امام نے اتحیات میں بیٹھا تو مقتدی اتحیات میں بیٹھے۔ جو امام کرے وہی مقتدی کو کرنا ضروری ہوتا ہے، تب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ امام کی پیروی نہ کرے، اقتداء نہ کرے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، مقتدی کہے جی آج تو بڑا اچھا موسم ہے 4 پڑھتے ہیں، عبادت ہے، اس کی فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ کہ اکثر ارکان میں تکبیر ایک ہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر کہا تو سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہا تو سجدے میں،
پھر اللہ اکبر کہا تو اتحیات میں ہے تو ایک ہی لفظ نا، اللہ اکبر، لیکن مقتدی پہچانتے ہیں کہ اب امام کی منشا کیا ہے، لہذا اسی اللہ اکبر کے لفظ سے وہ کبھی قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی قعدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف امام کی اقتدا ہی نماز میں نہیں کرنی ہوتی، امام کی منشا کو بھی پہچاننا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، ہماری زندگی ایک نماز کی مانند ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے امام ہیں، ہم مقتدی۔ جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کیا، ہم اسی طریقے پر کریں گے تو یہ نماز زندگی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر من مرضی کریں گے تو اللہ کے ہاں یہ زندگی قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ایسے پڑھو، نہیں، نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک عادت کو اپنانا، طریقے کو اپنانا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، لباس میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر کام میں، یہ چیز انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جتنا زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوتی جاتی ہے، انسان اتنا اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا کہ درزی کے پاس آپ اپنی ویسٹ کوٹ لے جائیں اور کہیں کہ بھئی اس سائز کے مطابق میری ویسٹ کوٹ بنا دیں، اور جب آپ جائیں تو گلا مختلف، سائز مختلف، تو آپ ویسٹ کوٹ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں، آپ کہیں گے کہ تم نے میرا کپڑا ضائع کر دیا۔ اگر ہم 1 انچ کا فرق برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دیا۔ قرآن مجید میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ بہترین نمونہ۔ اب ہم اگر اس نمونے کی پیروی نہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہماری زندگی کیسے قبول کی جائے گی؟ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ وہ دودھ کو دودو کہہ دیتا ہے تو ماں اور باپ دونوں دودو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی وہ تو بچہ تھا، آپ تو بڑے ہو، دودو کہیں گے، اس لیے کہ بچے کا دودو کہنا انہیں اچھا لگا، اس لفظ کو اسی طرح۔ تو جس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت ہے وہ ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کی کوشش کرے گا، اور قیامت کے دن اسی عمل کو قبول کیا جائے گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ شہروں سے باہر سلاٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے صبح کا میلہ، وہاں پر گورنمنٹ کا ایک آدمی متعین ہوتا ہے، جو جانور صحیح طریقے سے ذبح ہوتا ہے وہ اس کے گوشت کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور جب دکاندار یہ جانور لے کر شہر کی طرف جاتے ہیں تو شہر میں پولیس کے بندے موجود ہوتے ہیں، وہ جب ان کی گاڑی آتی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں روکو، دکھاؤ مہر والا گوشت ہے۔ اگر مہر لگی ہو تو جانے دیتے ہیں، مہر نہ لگی ہو تو وہ کہتے ہیں کیا پتہ کسی نے مردہ جانور کھال اتار کے لا رہا ہو کھلانے کے لیے، وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی حکومت مہر لگے جانور کو اندر جانے دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ جس بندے کے جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اسے جانے دیا جائے۔
اور جو سنت کی مہر سے خالی ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ انہی نقش قدم پر جو چلے گا وہ اللہ تعالی تک پہنچے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، ان کو سینے سے لگائے رکھو گے۔ کیا کیا چیز؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ان دو چیزوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے، کبھی بھی تم راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سنت سے محبت کا ہونا در حقیقت نبی علیہ السلام سے محبت کا ہونا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے جب امت میں فساد آ گیا ہو۔ کیا مطلب؟ جب اس سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا کہ اس عمل کرنے والے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب بھی پرکھنا ہو اپنی زندگی کو تو سنت کے اوپر پرکھو۔ جیسے سنار کے پاس زیور لے کے جاؤ تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، وہ اس سونے کو گھسا کر چیک کر لیتا ہے کہ یہ سونا صحیح ہے یا ملاوٹ والا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر بندہ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں قبول یا نہیں تو اس کو سنت کی کسوٹی کے اوپر دے گا۔ اگر ہر عمل ہر کام سنت کے مطابق ہے یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں قبول۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، 10 سال ان کی صحبت میں رہا۔ کہنے لگا حضرت اجازت دیجیے۔ کیوں بھائی؟ وہ جی میں تو آیا تھا کہ کوئی کرامات دیکھوں گا، کوئی کشف ہوں گے، کوئی، اور یہاں تو 10 سال میں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ عنہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان 10 سال میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ کہتے نہیں۔ پر میں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں اللہ نے مجھے ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، مگر میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں دیکھا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفلی عبادتیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ نفس اس سے پلتا ہے، نفس سنورتا نہیں ہے۔ نفس کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا۔ چنانچہ انہوں نے سنت کا اپنے مکتوبات میں قدر عجیب الفاظ سے تذکرہ کیا کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے، دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر
وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ نفلی شب بیداریوں پر انسان کو نہیں ملتا. کیا عجیب الفاظ کہے. دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس پر اتنا اجر ملتا ہے کہ کروڑ نفلی شب بیداریوں پر نہیں ملتا. اس پر آپ اندازہ لگا لیں کہ سنت کا اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام ہے. ایک اور بات بڑے عارفانہ انداز میں انہوں نے کہی. فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ کے مشائخ نص کو چھوڑ کر فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. نص کہتے ہیں قرآن و سنت، اور فس کہتے ہیں فصوص الحکم تصوف کی کتاب. اور فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. فتوحات مدنیہ سے مراد قرآن، حدیث، اور فتوحات مکیہ تصوف کی کتاب ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھی. اب ذرا توجہ کیجئے کہ کیسے شاہانہ انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مشائخ سنت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ نص سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. ان کا کارخانہ بلند ہے. سبحان اللہ. ہر کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنا انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتا ہے. چنانچہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں تو ان کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق. صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نمونہ. اچھا دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنا اپنایا کہ جب ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ قباء کے مقام پر ان کی استقبال کے لیے تیار تھے. اب یہ تجربہ کار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن انہوں نے دو مسافروں کو آتے ہوئے دیکھا، مگر دونوں میں ان کو کوئی فرق نظر نہ آیا. لباس ایک تھا، رفتار ایک تھی، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا، ہر چیز ایک جیسی تھی. حتیٰ کہ مدینہ کے لوگ شبوں میں پڑ گئے کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر صدیق اکبر سے مسافر شروع کر دیا. اور صدیق اکبر نے ایسی سمجھداری کی کہ میرے آقا اس وقت تھکے ہوئے ہیں، سب ان سے مسافہ کریں گے تو اور تھکاوٹ ہوگی، مجھ سے ہی کرتے رہیں. وہ سب سے مسافہ کرتے رہے. جب سب نے مسافہ کر لیا تو اس وقت سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں کے بوسے لیے. اب انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے مسافہ کیا، انہوں نے اپنی چادر نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر سایہ کر کر کھڑے ہو گئے. تب پتہ چلا امام کون تھا، مقتدی کون تھا، نبی کون تھا، امتی کون تھا، اصل کون تھا، اس کی نقل کون تھا. گویا نقل اور اصل اتنا متشابہ ہو چکے تھے کہ لوگوں کے لیے نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا. اسی لیے باہر کے لوگ آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، وہ آ کے پوچھتے من منکم محمدہ. کیوں ضرورت پوچھنے کی پیش آتی تھی؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے نظر آتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو تھی ظاہری مشابہت شکل کی، صورت کی. اب ذرا سیرت کی مشابہت دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی مرتبہ وحی اتری اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگا کے خوب دبایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طبعی خوف طاری ہو گیا.
آپ اپنے گھر تشریف لائے اور ضملونی دثرونی فرماتے رہے. تو اس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو جب یہ کہا تو اس وقت خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صفات گنوائیں کہ اللہ کے نبی کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے آپ دینے والے ہیں، تقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں. جب آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں الفاظ وارد ہیں. اب ذرا اتباع سنت کا حال سنیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ ہجرت کی اجازت مانگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی. یہ مدینہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. صدیق اکبر عنہ ایک دن چل پڑے. شہر کے باہر ایک کافر ملا. کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مدینہ والے مکہ والے رہنے نہیں دیتے، میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والا ہے، تحمل الکل، تقرئ الضیف، تعین علی نوائب الحق. جو صفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی، بالکل وہی الفاظ ایک کافر نے صدیق اکبر کی شان میں کہے. سیرت ایسی تھی. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. اللہ اکبر کبیرہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ سواری کھڑی کی، نیچے اترے، درخت کے نیچے جا کر بیٹھے جیسے انسان اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، مگر ایسے ہی کپڑوں کے ساتھ کپڑے ہٹائے نہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے آئے اور سواری پر بیٹھ کر چل پڑے. ساتھی نے کہا کہ حضرت رکنے کا، جانے کا، بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ ضرورت نہیں تھی تو وقت کیوں لگایا؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا اور اس مقام پر میرے آقا اترے اور وہاں جا کر آپ ضرورت کے لیے تشریف فرما ہوئے. گو مجھے ضرورت نہیں تھی، میرا دل چاہا میں اس جگہ پر وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ہے. ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی. چنانچہ ایک صحابی تھے حبشہ کے. اب جو حبشی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے سر پر جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کرلی ہوتے ہیں، لمبے نہیں ہوتے. وہ جب نہاتے، آئینے میں چہرہ دیکھتے، ان کا جی چاہتا کہ میرے سر پر مانگ بھی اسی طرح نظر آئے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آتی ہے. تو وہ کنگے سے اپنی مانگ بنانے کی کوشش کرتے، مانگ بنتی نہیں تھی. انہیں اپنا سر اچھا نہیں لگتا تھا. محبت میں ایک دن یہ کر بیٹھے کہ لوہے کی ایک گرم سلاخ تھی، وہ انہوں نے آگ میں سے نکالی اور اپنے سر پہ پھیر لی. زخم ہو گیا، خیر علاج معالجے سے ٹھیک ہوا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے سر کو جلا لیا، تکلیف کیوں پہنچائی؟ فرمانے لگے تکلیف تو بالآخر ختم ہو گئی، آئندہ میرا سر مانگ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر سے مشابہت پا گیا. کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہونا تھا
تو فرعون نے یہ کہا کہ اس مقابلے کو میں خود دیکھوں گا، میں خود دیکھوں گا۔ ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ جب بادشاہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آتا تو فریقین ایک لباس کے اندر، کاسٹیوم ہوتی تھی اس کے اندر آتے تھے، پروٹوکول ہوتا تھا ان کا۔ چنانچہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا تو اس کے جو لوگ تھے حکومت کے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشر دینے کی کوشش کی کہ جی آپ جادوگروں کا لباس پہن کے آئیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، وہ کیسے اس بات کو مان سکتے تھے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے جو جبہ پہنا ہوا ہے میں اسی جبے کے ساتھ آؤں۔ اب بیوروکریسی سوچنے بیٹھ گئی کہ کیا کریں۔ تھک ہار کے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی یہ تو جادوگروں والا لباس پہننے سے رہے، کیوں نہ ہم جادوگروں کو ان جیسا جبہ پہنا دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبے سے بنوائے اور جادوگروں کو پہنا دیے کہ دونوں فریقین ایک لباس میں تو ہوں گے نا۔ اب جب مقابلہ ہوا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا، مگر اس کے ساتھ جادوگروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرعون بڑا خفا، اس نے کہا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف کے ٹانگ کاٹوں گا، بازو اور ٹانگ، تاکہ ان بیلنس رہ سکو، تم کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، جو کر سکتا ہے تو کر گزر۔ اب وہ ایمان کی حلاوت دیکھ چکے تھے۔ خیر جب اتنی انہوں نے قربانی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوطو پر گئے اور اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ، آپ نے تو مجھے بائی نیم فرعون کے پاس بھیجا، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی بن گیا، تو نام لے کر مجھے اس کی طرف بھیجا۔ اور فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، میں نے تمہیں فرعون ہی کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو پسند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دوں جن کو میرے کلیم کے ساتھ ظاہری مشابہت زیادہ تھی۔ تو اگر جادوگر مجبور ہو کہ ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت پا لیتے ہیں تو سوچئے وہ انعام کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی امتی نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر نبی علیہ السلام سے مشابہت پانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی طرف سے کتنا انعام ملے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو مجھے بلاتی، مجھے پیار کرتی، گھر لے جاتی، مجھے کھانے پینے کو چیزیں دیتی، اور پھر جب میں رخصت ہونے لگتا تو کہتی بچہ پھر کبھی آنا۔ مجھے چونکہ کھانا پینا ملتا تھا میں بھی جاتا تھا بار بار۔ ایک دن میں نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، آپ مجھے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ کہنے لگے یہ الفاظ کہنے تھے کہ اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بیٹا تھا جو بالکل تمہاری شکل و صورت کی مانند تھا، بچے جب کبھی تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، میں پانی تمہیں پلاتی ہوں تصور کرتی ہوں اپنے بیٹے کو پلا رہی ہوں، کھانا تمہیں کھلاتی ہوں تصور بیٹے کا، تمہارے آنے سے مجھے بیٹے کی یاد آ جاتی ہے۔ اب سوچئے اگر ایک ماں کو بیٹے سے مشابہت رکھنے والے بندے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کی یاد آ جائے تو ہم بھی تو سنت کو ایسا اپنائیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو اپنے محبوب کی یاد آ جائے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس فوٹو نا، ماں کے پاس بیٹے کا فوٹو ہے، اس نے کارڈ بنوانے کے لیے بنوایا تھا فوٹو، ایک فالتو تھا ماں کے پاس، اب ماں کو کہو نا
کہ اس فوٹو کو آگ میں ڈال دو، کبھی تیار نہیں ہوگی. بھئی کیوں نہیں ڈالتی؟ بیٹے کی تصویر کو کیوں ڈالوں؟ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، کیا قیامت کے دن نبی علیہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کی تصویر کو جہنم میں ڈالنا پسند فرمائے؟ کوئی بندہ جو نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی مشابہت رکھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں، گناہ ہو توبہ کریں اور اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہیں. یہ پوری زندگی کا کام ہے. جتنا سنت کے مطابق زندگی بنتی جائے گی، اللہ رب العزت کے محبوب ہم بنتے چلے جائیں گے. صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کی طرف گئے، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھایا دسترخوان سے اور اس کو پھر کھا لیا. ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو جیسے ہی کہا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. کتنی محبت ہوگی سنت سے. آج بھی نوجوان طلباء کو معاشرے کے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، ملا بن گیا، ملونٹا بن گیا. جو بھی کوئی ایسی بات کرے دل میں کہہ لیا کرو، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو کیوں چھوڑوں گا. لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ لوگ چلتے پھرتے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں. کھلے لباس ہوتے ہیں نا سنت کے مطابق. ٹھیک ہے بھائی، تمہیں آثار قدیمہ نظر آتے ہیں، مگر یہ آثار آج سے 1400 سال پہلے کے ہیں. اس لیے قیامت کے دن جب اللہ کو یہ آثار نظر آئیں گے تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائیں گے. یہ دنیا میں چلتا پھرتا میرے محبوب کی سنتوں کا نمونہ تھا. چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند ہر عمل میں سنت کی اتباع کرنے میں امتیازی شان رکھتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے فرنگی نے پولیس لگا دی کہ ان کو گرفتار کرو، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. حضرت کو پتہ چل گیا، چنانچہ حضرت چھپ گئے. جان بچانی تو ہر بندے پہ فرض ہے. لوگ سمجھے کہ ابھی کچھ عرصہ روپوشی میں رہیں گے، اور 3 دن کے بعد جب دیکھا تو حضرت پھر سب کے ساتھ. حضرت آپ کے پیچھے تو فرنگی لگا ہوا ہے. فرمایا ہاں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے 3 دن غار ثور کے روپوشی کے نظر آئے، اس کے بعد نہیں. میں نے بھی اسی سنت پر عمل کیا. 3 دن روپوش رہنے کے بعد میں غار سے باہر آیا. جب جان پہ بنی ہوئی ہو نا، اس وقت سنت کو پسند کر لینا، سینے سے لگا لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تو سنت کے عاشق تھے. ایک دفعہ ان کا قریبی خادم تھا، دوست تھا، کہنے لگا جناب آداب. حضرت نے فرمایا کہ یہ کون اتنے زور سے ڈانٹا؟ فرمایا تمہیں نبی علیہ السلام کی سنت السلام علیکم نہیں آتی؟ یہ کیا ہوا جناب آداب؟ سلام کرنا ہے تو محبوب کے طریقے کے مطابق کرو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب عشاء کے وتر پڑھ لیتے تو بعد کے نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے. ایک عالم نے کہا کہ حضرت بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا ثواب پورا. حضرت نے فرمایا ہاں میں آدھا ثواب قبول کر لوں گا
مگر عمل اسی طرح کروں گا جس طرح میرے آقا نے فرما دیا. یہ سنت کے عاشق تھے. جب کبھی نیا پھل آتا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس پھل کو خوشی سے دیکھتے, اس کی خوشبو کو سونگھتے اور مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا بندہ ہوتا اس کو دیتے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک مرتبہ میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, تشریف لائے اور آ کے سلام کیا, مصافحہ کیا اور پوچھا کہ بھئی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہوں. فرمایا لا باس طہورون انشاءاللہ, اور چل پڑے. لوگوں نے کہا بھئی اتنی دیر؟ فرمایا العیادۃ فواق الناقہ. حدیث میں چونکہ یہ الفاظ تھے, وہ الفاظ کہہ کر بتا دیا میں نے یہ عمل سنت کے بالکل مطابق کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکہ محبوب تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی سرکہ استعمال فرماتے تھے. حالانکہ ایک مرتبہ جسم پر دانے نکل آئے, لیکن سرکے کے استعمال کے اہتمام میں کمی نہ ہونے دی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھتے تھے اور نماز میں حالت وہ ہوتی تھی جیسے نبی علیہ السلام کی کہ جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے. تہجد کے بعد سسکیاں لے لے کر روتے تھے. فجر کی نماز پڑھاتے تھے طوال مفصل کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. لوگوں نے کہا جی دارالعلوم میں پھول لگواؤ, فلاں لگواؤ. علماء نے کہا تو بہت سارے لوگوں کی فرمائش پر چیزیں لگوا دی. حضرت نے کہا کیکر کا درخت لگاؤ. اب علماء کو سمجھنا ہے بھائی زیبائش کے لیے تو خوبصورت درخت ہیں, پھلدار درخت ہیں, پھولدار درخت ہیں, کیکر تو کانٹوں کے سوا ملتا کچھ نہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم کے اس گلستان میں کیکر کا درخت لگاؤ. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیکر کا درخت کیوں؟ فرمایا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس درخت کو دیکھوں مجھے محبوب کا عمل یاد آ جائے. چنانچہ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق پاخانہ کرنا نفلی عبادتوں سے اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ اکبر کریں. تو ان اکابر کے اندر سنت کی اتنی اتباع تھی. ہم بھی اپنے اندر اسی اتباع کو پیدا کریں اور مدرسے میں رہتے ہوئے یہی عمل ہم نے سیکھنا ہے. ہمارا ہر قول ہر فعل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ. قول اور فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بالکل مطابق. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ انور پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ حدیث کا علم سیکھتے ہیں اور ان کے سینے میں نور ہوتا ہے حدیث کا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے سے سورج کی کرنوں کی طرح نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور ان لوگوں کے دلوں کو منور کر دیتی ہیں. ہم بھی ہر عمل سنت کے مطابق کریں گے تو یقیناً یہ نبوی فیوزات ہمیں بھی نصیب ہوں گے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام کی زندگی میں ایک فرق تھا. کیا؟ کہ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا.
اس سے اندازہ لگائیں ہمارے اکابر اپنے ہر عمل میں کیسے سنت کا خیال کرتے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ، سنت کا لحاظ، ایک ایک کام چھوٹا کہ بڑا. چنانچہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے دانت میں درد تھی، آپ نے خادم سے فرمایا کہ بھئی لونگ لے کے آؤ. پہلے زمانے میں لونگ دانت کے اندر رکھتے تھے تو جب کھوڑ ہوتی تھی نا، کیویٹی، تو ذرا آرام آ جاتا تھا. وہ 4 لے کے آ گیا. حضرت نے فرمایا دیکھو صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ بھی وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے. 1 3 5 7 ان اعداد کو اللہ پسند فرماتا. یعنی اتنے چھوٹے سے عمل میں بھی اس کو چاہیے تھا کہ یا 3 لاتا یا 5 لاتا. آپ ذرا غور کیجئے کہ لونگ کے اٹھانے میں بھی اس کا خیال کہ یہ سنت کے مطابق، ہر وقت ذہن میں یہی رہے. اور واقعی جو انسان دنیا میں سنت کا ایسا شیدائی ہوگا، اگر اس سے کوئی خطا بھی ہوئی ہوگی تو پھر قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بھی تو وہی بنے گا. ذرا مسئلہ سن لیجئے. جو بچہ حافظ بنتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 10 آدمیوں کی شفاعت کی اس کو اجازت ملے گی. مگر اس پر علماء نے تفصیل لکھی کہ یہ 10 آدمی کون ہوں گے. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار متعلقین ہوتے ہیں نا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس بچے کو بھی کہتے ہیں کیا مولوی بن رہے ہو، ملا بن رہے ہو، مدرسے میں چلے گئے، تم سکول میں پڑھتے، انگریزی تعلیم پاتے، انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ بنتے، فلاں بنتے. وہ اس بچے کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کے اس عمل کو وہ خوشی کی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ سمجھتے ہیں ماں باپ نے پتہ نہیں اس کو کس جگہ پر ڈال دیا، کیوں نہیں گرامر سکول میں ڈالا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے اور اس کو اچھا نہ سمجھنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس بندے کی شفاعت کے حق سے محروم کر لیں. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، بچے ماشاءاللہ کتنے پارے حافظ بن گئے، تم نے کتنا کر لیا، بڑا اچھا کر رہے ہو، مدرسے جاتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، دعا دیں گے، اس کی بات سن کے خوش ہوں گے. جتنے لوگ اس کے حفظ کرنے پر خوش ہوں گے، ان میں سے 10 بندوں کو یہ شفاعت کے ذریعے اپنے ساتھ لے کر جنت چلا جائے. اسی طرح معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنت سے محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سنت کا مذاق، جو سنت کو اچھا نہیں سمجھتے، جو سنت کو پرانے دماغ کے لوگ سمجھتے ہیں. جس نے سنت کو ایسا سمجھا اس نے گویا اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حق سے محروم کر لیا. اور جو بندہ سنت سے محروم ہو مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور کہے کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوں، مگر اصل یہی ہے، سنت یہی ہے، ہونا یہی چاہیے، علماء کا ساتھ دے، جو عالم بننے والے ہوں ان کی سرپرستی کرے، ان سے محبت کرے. یہ سنت سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن اگر اپنی کوتاہیاں بھی لے کر آئیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اس محبت کی بنا پر ان کی شفاعت فرمائیں گے. اور جو سنت کا استخفاف کرے گا وہ تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا کئی مرتبہ. اس لیے سنت کے ساتھ محبت کا ہونا اور کسی سنت پر کوئی عمل نہ کر سکے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، تعویل نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ کہنا چاہیے بھئی میرا اپنا نفس جو ہے وہ کمزور ہے، میں اتنا عمل نہیں کر سکا، مگر میرے دل کی تمنا ضرور ہے. جب یہ کہیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی اور اللہ رب العزت اپنے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک شاعر تھے فارسی زبان کے، انہوں نے فارسی میں کچھ اشعار لکھے، تو ایرانی بزرگ نے جب وہ اشعار پڑھے نا تو ان کو بڑے اچھے لگے۔ انہوں نے نیت کی کہ میں اس شاعر کو جا کر ملوں گا، دیکھوں گا۔ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو یہ شاعر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے، حجام کی دکان پر بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی مڈوا کٹوا رہے تھے۔ اب اس ایرانی بزرگ نے جب دیکھا تو وہ تو کچھ اور ہی تصور لے کے آیا تھا۔ اس نے دیکھا تو ان کا آہا ریچھ میں تراشی، تم داڑھی مڈوا رہے ہو؟ تو اس پر اس شاعر نے جواب دیا کہ ریچھ میں تراشی بلے دلے کسے نمی خراشم، میں ریچھ ترشوا رہا ہوں، کسی بندے کا دل تو نہیں نہ دکھا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے دوست، بلے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی، شاعر کے دل پر چوٹ پڑی، ان کے اوپر عجیب کیفیت ہو گئی۔ سچی توبہ کر کے کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، تجھے اللہ جزا دے، تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا، مرابا جان جاں ہم راز کر دی، تو نے میرے جان جاں سے مجھے ہمراز بنا دیا۔ تو سنت کے ٹوٹنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ملتی ہے۔ ہم اگر سنت کے خلاف کام کریں گے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اسی لیے اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کو ہدیہ بھیجتے تھے۔ 1,00,000 مرتبہ ان کا معمول تھا، جب بھی 1,00,000 مرتبہ درود شریف ہوتا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تحفہ۔ ایک رات ان کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، مگر آپ کے سینے مبارک پر کچھ زخم کے سے نشانات ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سینے انور پر نشان کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت کے وہ لوگ جو میری سنتوں کو توڑتے ہیں، میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں، وہ مجھے دکھ پہنچاتے ہیں، میری سنت پر زخم، سنت کو توڑ کر میرے سینے پر زخم لگاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، مگر وہ تو پرائے تھے، وہ تو کافر تھے۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور اپنے کہے جاتے ہیں، اور اپنے جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر انسان کو دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، طالب علم ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، استاد ہو، حدیث پڑھانے والا ہو، اور پھر سنت کو نظر انداز کر دے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا تکلیف ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بتاؤ مجھے تو تکلیفیں کافروں نے بہت دی، مجھے طائف کا وہ دن یاد ہے جب وہ مجھے اپنے شہر میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، زخموں سے چور تھا اور میں تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ 9 سال کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ حمیرہ اس دن کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بدر کی تکلیف یاد تھی مگر وہ کافروں نے پہنچائی تھی، اور یہ تکلیف تو مجھے اپنوں نے پہنچائی جو میرا نام لے کر دنیا میں کھانے والے، میرا نام لے کر دنیا میں عزتیں پانے والے، وہ اگر سنت کو نظر انداز کریں تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ لہذا اگر قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب غیر اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، آج کفر نے سیل فون بنائے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا دیا، تاجر سے لے کے بکریاں چرانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیا،
مسجد سے لے کے بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا دیا. آپ بیت اللہ کے دروازے پہ دعا مانگنے کھڑے ہوں, آپ کو وہاں بھی کسی نہ کسی سیل فون کی رنگ سنائی دے گی. اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ جب کافروں نے اپنی چیزوں کا تعارف اتنا کروایا تھا, بتاؤ تم نے میرے اسلام کا تعارف کروایا, میرے قرآن کا تعارف کروایا, میری سنت کا تعارف کروایا. لوگوں کے ہاتھ میں تو تانبا تھا, انہوں نے اپنے تانبے کو سونا بنا دیا. تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا, تم نے سونے کو کیوں نہ لوگوں کے سامنے پیش کیا, میری سنت کا غم کیوں نہ کھایا. اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام نے یہی سوال کر لیا کہ بتاؤ میں عرفات میں رویا, اپنی بیویوں کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنی امت کے لیے رویا, منا میں امت کے لیے رویا, مزدلفہ میں امت کے لیے رویا, میں حتیم میں امت کے لیے رویا, میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے امت کے لیے رویا, میں اتنی لمبی اللہ کی عبادت کرتا تھا حتیٰ یتورمت قدماہ, نبی علیہ السلام کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا, پھر اس کے بعد میں دعائیں مانگتا تھا, میری ریش تر ہو جاتی تھی, میں امت کے لیے رویا. میرے امتیوں, تم نے میری ان آنسوؤں کی کیا قدر کی؟ تم اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو توڑ دیتے تھے. جب تمہارے گھروں میں شادی کا موقع آتا تھا تو تم آپس میں مشورے کرتے تھے, فلاں جو ہے وہ چچا بھی جو ہے ناراض ہے, اس کو بھی منت کر کے منا لیا جائے, خالہ ناراض ہے اس کو بھی منا لیا جائے, فلاں دور کا رشتہ دار بیمار ہے, یم سے خفا ہے اس کو بھی منا لیا جائے. تم سب کو مناتے تھے, حتیٰ کہ گھر کا ڈرائیور ناراض ہوتا اس کو بھی منا لیتے, گھر کا نوکر ناراض ہوتا اس کو منا لیتے, گھر کی ماسی ناراض ہوتی تھی اس سے بھی معافی مانگ کے منا لیتے تھے. شادی کا موقع ہے سب کو منا لو, تم سب کو مناتے تھے. لیکن جب شادی کا وقت آتا تھا میری سنتوں کو گھر سے نکال دیتے تھے. کاش تم نے مجھے بھی منا لیا ہوتا, گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا تو اتنا بھی لحاظ نہ رکھا. اگر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تمہارے گھر میں 1 روپے کا بلب بچہ توڑ دیتا تھا, ماں تھپڑ لگا دیتی تھی, لیکن میری سنت کو چھوڑ دیتا تھا, کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. تم نے میری سنت کی ویلیو 1 روپے کے برابر بھی نہ کی. آج میں تمہاری شفاعت کیسے کروں؟ سوچو تو پھر ہمارا کیا بنے گا. میں واقعی آج اس کا احساس کرنا چاہیے, اپنے ہر عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے. چنانچہ ایک بچی جو کسی جامعہ سے پڑھ کر فارغ ہوئی, اس کی جب شادی کا وقت آیا, اس کا باپ بڑا صنعت کار تھا, انڈسٹریلسٹ تھا, اس نے ایک انڈسٹریلسٹ کے بیٹے سے رشتہ کیا اور بچی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹی ایسی جگہ رشتہ کیا ہے خاوند تمہیں سونے سے لاد دے گا. جب باپ نے یہ بات کہی بچی کی نظریں جھکی ہوئی تھی, اس نے کہا ابو مجھے سونا نہیں چاہیے, مجھے نبی علیہ السلام کی سنت چاہیے. اگر کل قیامت کے دن یہ بچی کھڑی ہوگی کہ اس نے یہ جواب دیا تھا, اور باقی عالمات فاضلات سے اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے سنت سے ایسی محبت نہ کی. اس وقت اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے حافظو, قاریو, اے علماء, تم تو آخر میرے وارث کہلاتے تھے, بتاؤ تم نے میری سنت کا کتنا غم کھایا, میری سنت پر کتنا عمل کیا, بتائیں ہم نے پھر اس وقت کیا جواب دے سکیں گے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ تم نے جن سے وفا کرنی تھی تم زندگی میں جفا کر کے آئے, اور جن سے جفائیں کرنی تھی تم ان سے وفا کر کے آئے. تو واقعی بات ایسی ہی ہے. کہنے والے نے کہا کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا, جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا. نبی علیہ السلام ہمارے غم میں گھل جاتے تھے, آج ہم ان کو بھول جاتے ہیں. ہمیں نہ کھاتے ہوئے سنتیں یاد ہوتی ہیں, نہ لباس میں, بلکہ فیشنوں کے دل دادا اور کفار اور فرنگیوں کے طریقوں کو اپنانے کے لیے خوش ہوتے ہیں. آج امت کا اکثریت حصہ اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہے. ایسے میں مدارس میں زندگی گزارنے والے نوجوان بچوں پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے, مدارس میں پڑھنے والی بچیوں پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے نواجذ کے ساتھ پکڑ لے. عزو علیہ بالنواجذ,
دانتوں سے جیسے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگا لے، آپ کے طریقوں کو اس طرح پکڑ لیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام خوش ہوں، یہ میرے طریقے پر چلنے والا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس کے بعد جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنائیں اور نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجیے۔ اور اگر ہم نے آج سنت کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم میں کافروں میں صرف اتنا فرق تھا، کافر میرے مجسمے بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، کارٹون بنا کر میرا مذاق اڑاتے تھے، اور تم میری سنت کا مذاق اڑاتے تھے، فرق تو تھوڑا ہی تھا۔ آج وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا دکھانے کا، جن کی شفاعت کا سہارا ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اپنے سراپا کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق بنا لیں تاکہ اگر ملک الموت آئے ہمارے اعضاء کو ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے، ہمارے دل کو ٹٹولے عشق نبوی سے برا نظر آئے، اور ہم قیامت کے دن محبوب کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھے ہاں میری سنت کا شہدائی، میرے طریقوں کو اپنانے والا، میرے نقش قدم پر چلنے والا آج آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اللہ کے سامنے حاضری ہو، ہم اس وقت اللہ سے یہ کہہ رہے ہو اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے کریم آقا آج ہمارے پاس صورت ہے، اس کو حقیقت بنا دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت سے بھر دیجئے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ قیامت کے دن کی کامیابی اور دنیا کی عزتیں اسی سنت پر عمل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری زندگی کا آخری حصہ سنت کے مطابق بن جائے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ کسی صاحب دل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے دنیا میں میرے گناہوں پر پردے ڈال دیے اور گناہوں کے باوجود مجھے عزتیں دے دیں۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ اپنی شفاعت کا پردہ ڈال دیجئے گا اور میری عزت کو قیامت کے دن بھی بنائے رکھیے گا۔ اگر کوئی گھر کا خادم نوکر نالائق ہوتا ہے، عام طور پر لوگ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن جو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں وہ ایسے نوکروں اور خادموں سے نبھائے رکھتے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے ہڈی ہڈی اور بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، جتنی طالبات ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ آج مشکات شریف پڑھنے والی بچیاں خصوصاً اس مجلس میں دور بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں، اللہ ان کے اس پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اور ان کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما۔ ایسا نہ ہو آپ کے محبوب سوہکن سوہکن فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، تم نے میری سنتوں کو توڑا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن شفاعت فرما دیجئے گا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دیجئے گا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کا لطف اور مزہ عطا فرما دیجئے، ہمیں ہر حال میں ہر وقت میں سنت پر عمل کی لطف عطا فرما دیجئے۔ رب کریم زندگی کے جو دن باقی ہیں سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ ہمارے بعض دوست ہیں جن کے قریبی رشتہ دار فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ ایک دوست کے والد کل فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، جس مقصد کی خاطر یہ ملک حاصل کیا گیا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔